السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ انتہائی اہم ترین اور حساس ٹاپک ہے۔ ایک ایسا ٹاپک جس کی تباہیاں اور بربادیاں ہمارے زمانے میں عام ہوتی جا رہی ہیں، اور وہ ٹاپک ہے اسموکنگ یعنی نشہ۔ ناظرین، اسموکنگ ایک ایسی خبیث عادت ہے، ایک ایسی خطرناک عادت ہے جس کی تباہیوں اور بربادیوں سے شاید ہی کوئی خاندان محفوظ رہا ہو۔ بلا تفریق مذہب ہر خاندان اور سماج میں اس نے اپنا خونی پنجہ گاڑ لیا ہے۔ ایک ایسا خطرناک مرض، ایک ایسی خطرناک عادت جس نے ہر خاندان اور قبیلے کے اندر صف ماتم بچھا رکھا ہے۔ شاید ہی کوئی خاندان ایسا ہو جس کے اندر سے کسی فرد کو اس نے اپنا لقمہ اجل نہ بنایا ہو۔ ناظرین، اس کا سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ہر انسان اس کے مضرات سے، نقصانات سے اور اس کے بھیانک نتائج سے واقف ہوتا ہے، یہاں تک کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو اسموکنگ کے پروڈکٹس ہوتے ہیں ان پر واضح طور پر ویدھانک چیتاونی لکھی ہوتی ہے کہ دھومرپان سواستھ کے لیے ہانیکارک ہے۔ اس پر ایک خطرناک قسم کا فوٹو بھی لگا ہوتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود انسان اس کو شوق سے کھاتا پیتا ہے۔ اور دیکھا تو یہ بھی گیا ہے کہ بڑے بڑے تعلیم یافتہ، ڈگری ہولڈر، پی ایچ ڈی کیے ہوئے جب یہ عادت لگ جاتی ہے تو وہ بھی چھپ چھپ کر اور دب دب کر اسموکنگ کرتے ہیں اور موقع تلاش کرتے ہیں۔ گھر کے ذمہ داروں کو دیکھا گیا، برادریوں کے پٹیلوں کو، چودھریوں کو دیکھا گیا کہ بڑے شوق سے حقہ پی رہے ہیں، سگریٹ نوشی کر رہے ہیں، اسموکنگ کر رہے ہیں۔ گھر کے ذمہ داروں کو دیکھا گیا۔ ناظرین، اس کے جو نقصانات ہیں، اس کے جو خطرناک نتائج سامنے آتے ہیں، اسی کی وجہ سے مذاہب کے اندر اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اور خاص طور سے ہمارے ہندوستان کے اندر جو مذاہب ہیں، ہندو دھرم ہو، چاہے جینی دھرم ہو، سکھ دھرم ہو، ان کے یہاں پر اس کو حرام اور ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اور اگر ہم اسلام کی بات کریں تو اسلام میں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کے اندر تمباکو نہیں تھی، صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں تھی، ائمہ مجتہدین کے زمانے میں بھی تمباکو عرب نہیں پہنچی تھی، لہذا واضح طور پر، صریح طور پر قرآن و احادیث کے اندر تمباکو کا حکم نہیں ملتا ہے۔ اور یہی وجہ رہی کہ تمباکو کے تعلق سے علماء اسلام کے درمیان اختلاف ہوا، اور اس کے حکم لگانے میں 5 جماعتوں میں علماء اکرام منقسم ہو گئے۔ بعض لوگوں نے اس کو مباح قرار دیا، بعض نے اس کو مطلقاً حلال حرام قرار دیا، اور بعض نے اس کو مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی قرار دیا۔ ناظرین، علماء احناف کی بات کریں تو علماء احناف میں اکثر علماء نے اس کو مباح قرار دیا ہے۔ بعض علماء اس کے حرام ہونے کے قائل بھی ہیں۔ اگر ہم ہند و پاک کے علماء کی بات کریں تو مکتب دیوبندی مکتب فکر کے اور بریلوی مکتب فکر کے جو علماء ہیں انہوں نے بھی اس کو مباح قرار دیا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہم اللہ، ان تمام علماء نے اس کو مباح قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کو ترک کرنے میں کوئی ثواب بھی نہیں ہے۔ ہاں، چونکہ اس کے اندر ایک بدبو ہوتی ہے، اس بدبو کی وجہ سے اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ یعنی اس پر یہ جو ایک خفیف حکم لگایا گیا، انتہائی معمولی حکم لگایا گیا کہ تمباکو کا استعمال، اسموکنگ کرنا یہ مکروہ ہے۔ ناظرین، یہ تھا وہ پوائنٹ، یہ تھا وہ سبب جس کی وجہ سے اسموکنگ کو ہمارے سماج میں معیوب نہیں سمجھا گیا، جس کو کوئی گناہ نہیں سمجھا گیا، جس کو ایک قبیح عمل نہیں سمجھا گیا۔ اور بس اوقات ایسے بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جب ہم لوگ کسی سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کو اس سلسلے میں سمجھاتے ہیں تو اس کے پاس سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے
کہ فلاں مولوی صاحب اس کا استعمال کرتے ہیں، فلاں مفتی صاحب اس کا استعمال کرتے ہیں، فلاں امام صاحب کھاتے ہیں، یہ دلیل ہوتی ہے۔ ناظرین، اس سلسلے میں ایک بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص کتنے بھی بڑے مقام پر کیوں نہ پہنچ جائے، وہ علامۃ العصر ہو، وہ علم کا سمندر ہو، لیکن اس کا عمل ہمارے لیے دلیل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے لیے دلیل قرآن اور احادیث ہے، صحابہ کی زندگیاں ہیں۔ چنانچہ ناظرین، لوگوں نے اس چیز کو دلیل بنایا، اور چونکہ ہمارے فتاویٰ کی کتابوں میں بھی یہی چیز درج ہے کہ تمباکو کے اندر کوئی نشہ نہیں ہے، اس کے اندر ایک حدت ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا سر چکراتا ہے۔ اب لوگوں نے اس کو دلیل بنا لیا، حالانکہ حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جو متقدمین علماء تھے، ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں اس طریقے کی تحقیقات سامنے نہیں آئی تھی، اور اس کے جو خطرناک پہلو ہیں، اس کے جو نقصانات ہیں، اس کے جو بھینکر نتائج نکلتے ہیں، وہ نتائج ہمارے علماء متقدمین کے سامنے نہیں تھے۔ اگر ان کے سامنے ہوتے تو یقین جانیے کہ صرف مکروہ کا حکم اس پر نہ لگاتے۔ اگر ان کو معلوم ہوتا کہ یہ ہماری نوجوان نسل کو تباہ کرنے والی چیز ہے، یہ لوگوں کے دماغوں کو کھا جاتی ہے، اس کے جسم کے جو اعضائے رئیسہ ہیں، جگر، دماغ، دل، اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، تو وہ بالکل بھی صرف مکروہ کا حکم نہ لگاتے، کم از کم اس پر مکروہ تحریمی کا حکم لگنا چاہیے تھا۔ تو ناظرین، اس زمانے میں یہ تحقیقات سامنے نہیں تھی۔ آج تو بات واضح ہو چکی ہے، ہر ایک جانتا ہے کہ تمباکو در حقیقت ایک پوائزن ہے، اور تحقیق ہو چکی ہے کہ اس کے اندر جو پوائزن ہوتا ہے وہ نکوٹین نام کا ایک پوائزن ہے، جو انسانی جسم کو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ گھل دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اس کے دماغ کو معوف کر دیتا ہے۔ اور پھر اس دور کے اندر جو صرف بیڑی، گٹکا اور سگریٹ تک نہیں، اب جو خطرناک قسم کے زہریلے نشہ آور چیزیں آئی ہیں، خاص طور سے چرس، گانجا، افیم اور ڈرنکس، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں اتنا خفیف حکم لگانا بالکل بھی مناسب اور صحیح نہیں ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ہمارے مسلم نوجوانوں کو تباہ کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے۔ کبھی ہم جا کر دیکھیں کس طرح سے لوگ نشہ کر کے نالیوں میں پڑے ہوئے ہیں، روڈوں پر پڑے ہوئے ہیں، وہ پاگل ہو گئے ہیں، دیوانے ہو گئے ہیں، ان کو نہ پہننے کا شعور ہے، نہ کھانے کا شعور ہے۔ اور یہ عادت ایسی خبیث عادت ہے کہ جس کو ایک مرتبہ لاحق ہو جاتی ہے، جو اس کا عادی ہو جاتا ہے، وہ جان دے سکتا ہے، وہ مر سکتا ہے، لیکن اس کو کسی بھی حال میں، کسی بھی قیمت پر اس کو وہ نشے کی چیز چاہیے۔ جو اس کا عادی ہو جاتا ہے اس کو افیم چاہیے، جو چرس کا عادی ہو جاتا ہے اس کو چرس چاہیے، جو گانجے کا عادی ہو جاتا ہے اس کو گانجا چاہیے، جو ڈرنکس کا عادی ہو جاتا ہے اس کو ڈرنکس چاہیے، ہر حال میں چاہیے، ورنہ وہ اپنا سر دیوار پر مار مار کے مر جائے گا، وہ پھانسی پہ لٹک جائے گا۔ کئی واقعات ایسے سامنے آئے کہ ماؤں نے اپنے گھر کے اندر اپنی پائجیب کو بیچ کر بچے کو چرس دلائی کہ اگر اس کو چرس نہ دلائی تو پھر یہ اپنا سر دیوار میں مار مار کے مر جائے گا، اپنا سر پھوڑ لے گا، پھانسی لگا لے گا۔ یہ نوعیت ہوتی ہے۔ اور پھر سائنٹیفک اعتبار سے اب جو تحقیقات سامنے آئی ہیں کہ اس سے دل ہل جاتا ہے، دماغ کھول جاتا ہے، اور ایک افسوس ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم لوگ بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ تمباکو کھانا صرف مکروہ ہے، مباح ہے، اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو ترک کرنے سے کوئی ثواب نہیں ملتا ہے۔ بڑی آسانی سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے اس کے بھینکر نتائج ہمارے سامنے نہیں ہیں، کہ یا کیا ہماری نوجوان نسل تباہ و برباد ہو رہی ہے، یہ چیز ہمارے سامنے نہیں ہے۔ WHO کی جو رپورٹ ہے اس کو اگر آپ سنیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ 8 ملین سے زیادہ لوگ ہر سال اسموکنگ سے، تمباکو سے مر جاتے ہیں۔ اور وہ جو رپورٹ ہے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ WHO کی یہ رپورٹ ہے، ٹباکو کلس اپ ٹو ہاف آف اٹس یوزرس، یعنی جو لوگ تمباکو استعمال کرتے ہیں ان میں ہاف سے زیادہ لوگ، آدھے سے زیادہ لوگوں کو تمباکو مار دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ ٹباکو کلس مور دین 8 ملین پیپل ایچ ایئر، ہر سال 8 ملین لوگوں کو تمباکو دنیا سے رخصت کر دیتی ہے۔ اور جو خطرناک بات آگے کہی، مور دین 7 ملین آف دوز ڈیتھس
are the result of direct tobacco use, while around 1.2 million are the result of non-smoking being exposed to second hand smoke. یعنی 7 ملین لوگ اس سے ڈائریکٹ مرتے ہیں، پی کر جو نشہ کرتے ہیں کھاتے ہیں ڈائریکٹلی مرتے ہیں، اور 1.2 یعنی تقریباً 12 سے 13 لاکھ لوگ ڈائریکٹ نہیں پیتے ہیں، خود استعمال نہیں کرتے ہیں، لیکن استعمال کرنے والوں کی صحبت میں رہتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، لہٰذا کوئی نہ کوئی بھینکر بیماری، بھینکر قسم کی بیماری ان کو لاحق ہو جاتی ہے اور وہ بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ 80% لوگ وہ ہیں جو اسموکنگ کرتے ہیں جو خود غریب ہیں، مسکین ہیں، جن کے پاس 2 ٹائم کھانے کو نہیں ملتا ہے لیکن تمباکو کے لیے ان کے پاس پیسہ ہے۔ تو یہ جو نتائج ہیں، یہ جو خطرناک قسم کے رزلٹ ہمارے سامنے آئے ہیں، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تمباکو صرف مکروہ ہے؟ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں؟ کبھی آپ اسپتالوں میں جائیے اور معلوم کیجئے کہ کینسر کے وارڈ کے اندر جو مریض ایڈمٹ ہیں ان میں کتنے % مریض ہیں جو تمباکو کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، 75% سے زیادہ کینسر کے پیشنٹ تمباکو کی دین ہے۔ اس کی وجہ سے تباہی آئی ہے، اس کی وجہ سے بربادی آ رہی ہے۔ اور پھر اب یہ جو نیا نشہ چلا ہے، چرس، گانجا، افیم، اس نے تو ہماری نوجوان نسل کو بالکل لاغر کر دیا ہے، اپاہج بنا دیا ہے، ان کے دماغوں کو ختم کر دیا، ان کے اندر سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو گئی ہیں۔ ناظرین، کیا واقعتاً اسلام نے اس کے تعلق سے صریح حکم نازل نہیں فرمایا؟ کیا اسلام ایسی چیزوں کے بارے میں خاموش ہے جو انسان کی زندگی کو کھل رہی ہے، ختم کر رہی ہے؟ کیا اسلام ایسا مذہب ہے جس نے اس کے بارے میں کوئی حکم نہ لگایا ہو؟ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام تو ایسا پاکیزہ مذہب ہے جو قیامت تک کے لوگوں کی رہنمائی اور رہبری کرنے کے لیے نازل ہوا ہے، جو ہر فرد انسان کی رہنمائی کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ آئیے ذرا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین، اس سلسلے میں سب سے پہلی آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، سورہ نساء کی 29 نمبر کی آیت۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ فرمایا کہ تم لوگ خود اپنے آپ کو قتل مت کرو، اللہ رب العالمین بڑا رحیم ہے تمہارے سلسلے میں، تمہاری اللہ کو بڑی فکر ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، سورہ بقرہ کی 195 نمبر کی آیت ہے، وَلَا تَقْتُلُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم لوگ اپنے ہاتھوں ہلاکت و بربادی کو مت خریدو۔ یہ دونوں آیتیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ ہر وہ عمل جس سے انسان کی صحت خراب ہوتی ہو، اس کی صحت کو گھن لگتا ہو، اس کے دماغ معوف ہوتا ہو، اس کے دل اور دماغ کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہوں، جو پاگل ہو جاتا ہو، ہر وہ چیز اسلام میں حرام ہے، ممنوع ہے۔ اس کو کھانا، اس کو استعمال کرنا، اس کو بیچنا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا، اسراف مت کرو، اور فرمایا کہ جو لوگ اسراف کرتے ہیں، بے جا خرچ کرتے ہیں، بے ضرورت چیزوں کو لاتے ہیں، وہ شیطان کے دوست ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو مبذرین ہیں، بے جا صرف کرنے والے ہیں، اسراف کرنے والے ہیں، وہ شیطان کے دوست ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ آیت بھی اس کی دلیل ہے کہ جب ہم گٹکا خریدتے ہیں، چرس خریدتے ہیں، گانجا خریدتے ہیں، نشے کی چیزیں خریدتے ہیں، وہ بے جا خرچہ ہے، اسراف ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ہماری ضرورت نہیں ہے، وہ تباہی کی چیز ہے، وہ بربادی کی چیز ہے، وہ ہمارے خاندان کو، ہماری نسل کو، ہماری اولاد کو تباہ کرنے والی چیز ہے۔ ناظرین، اگر ہم حدیث کا جائزہ لیں تو حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا ضرر ولا ضرار، کہ نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ، نہ نقصان اٹھاؤ، نہ نقصان اٹھانا جائز، نہ کسی کو نقصان پہنچانا جائز۔ اب ہم یہ سوال کرتے ہیں، کیا گٹکا کھانے سے انسان کے جسم کو نقصان نہیں پہنچتا؟ کیا گٹکا بیچنے سے انسان کے جسم کو نقصان نہیں پہنچتا؟ اس حدیث کے اندر، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، گٹکا خریدنا، اس کو استعمال کرنا یہ نقصان دہ ہے۔ اسی طرح سے گٹکا بیچنا بھی نقصان دہ ہے۔ ہمارے بعد ایسے ساتھی ہیں جو جنرل اسٹور کی دکان کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی دکان پر گٹکا نہیں بیچتے، اور انہوں نے واضح طور پر بورڈ لکھوا رکھا ہے، اور لکھوا رکھا ہے ہم سے گٹکا مانگ کر شرمندہ نہ کریں۔
ہم سے بیڑی اور سگریٹ مانگ کر شرمندہ نہ کرے۔ اگر کوئی بندہ خیر کا کام کرنا چاہے تو یہ کام کر سکتا ہے۔ دکان پر بیچنے کے لیے اس کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی، کیا اس کو صرف گٹکوں میں اور بیڑی اور سگریٹ اور تمباکو میں ہی فائدہ ہوتا ہے؟ جبکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ جو چیز میں بیچ رہا ہوں، یہ جس کو دے رہا ہوں اس کے خاندان کو تباہ کرے گا، اس کی زندگی کو ختم کرے گا، اس کے بچے بھی ہوں گے، اس کی بیوی بھی ہوں گے، لیکن پھر بھی وہ بیچ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی بندہ خلوص نیت سے اپنی دکان پر ان خطرناک قسم کے زہروں کو رکھنا چھوڑ دے تو اللہ رب العالمین دوسرے ذرائع سے اس کو دولت عطا فرمائے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اضاعۃ المال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مال کو ضائع کرنے سے، مال کو برباد کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ آدمی اسموکنگ کرتا ہے، یہ چیزیں خریدتا ہے،